اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا خیر الاموری ادومھا وان قل، بہترین اعمال میں سے وہ اعمال سب سے اچھے ہیں اور اللہ کو محبوب اور پسند ہیں کہ جن پر کوئی بندہ دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ہمیشگی اختیار کرنا کسی بھی عمل پر، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایک رمضان المبارک کو مسجد میں تراویح کے لیے آئے تھے، وہ اس وقت ان میں سے اکثریت موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی خاص توفیق سے ہی یہ عمل بندہ کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ تنبیہ بھی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو پسند وہ عمل ہوتا ہے کہ جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، لیکن بندہ ہمیشگی کے ساتھ اس کو کرے۔ آج کے پارے میں جو کہ 7واں پارہ آپ نے اس کی قرآن مجید کی قرات سماعت کی ہے، آغاز میں اللہ رب العالمین نے نجران کے عیسائیوں کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا، اشارہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ عیسائیوں کو، یہودیوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ نجران سے ایک وفد آیا جنہوں نے سن رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے آ کے تعلیمات کے متعلق پوچھا تو آپ نے ان کو مسجد میں جگہ دی۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت لوگ کچھ متعصب ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی یا کوئی ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ مجلس لگی ہوئی تھی، مسجد میں موجود تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا کھڑے ہو کے۔ اب تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ اٹھے اور اس کو پکڑنے لگے اور مارنے لگے، تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو بیچارے کو نہیں پتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ کس چیز کی جگہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اس کو نہیں پتا، وہ اعرابی ہے، بدو ہے، ابھی اس کو تعلیم نہیں ہے، اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ گاؤں سے اٹھ کے آیا ہے، اس نے جگہ دیکھی خالی تو اس نے پیشاب کر دیا، اس کو نہیں معلوم کہ یہ تمہاری مسجد ہے، سجدہ گاہ ہے، تم یہاں عبادت کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ ایک ڈول کو انڈیل دو اور جگہ پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، پیشاب ہو یا خون ہو، تو اس کو اگر پانی گرا کر اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، جگہ اس میں پیشاب کا اثر باقی نہ رہے اور وہ جگہ خشک ہو جائے اچھی طرح، تو اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو سزا دو، بلکہ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد میں جگہ بھی دی تاکہ وہ ہماری عبادات کا معمول دیکھیں کہ ہم عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ کنٹریز میں خاص طور پر اکثر ویڈیوز آتی رہتی ہیں، خواتین مسجدوں کا وزٹ کرتی ہیں اور ان کو بڑی اچھی لگتی ہے وہ عبادت، امام کاشن دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سارے جھک جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ہوتا ہے، اکٹھے سارے اٹھ جاتے ہیں، ایک جمعیت ہوتی ہے، اور نماز کی ویسے بھی ایک روحانیت ہے۔ تو اکثر لوگ صرف نماز کے عمل کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یار کیسا خوبصورت دین ہے یہ، ایک امام کی اقتداء میں تمام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کے کلیسا اور مندر خالی پڑے رہتے ہیں، اتوار کو بھی کوئی نہیں آتا، اور یہاں مسجدوں میں اللہ کی فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ رش پڑا ہوتا ہے۔ اور یورپ کے جو لوگ ہیں، امریکہ کے جو لوگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہیں اور زیادہ وہ ہم سے تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنورٹیڈ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک خاص، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم جو ہوتا ہے نا روایتی مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، تو ہم عبادات کو روایتی انداز میں لیتے ہیں، بس ایک عادت ہے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، اپنے دیگر معمولات کو دیکھا۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے عیسائی تھے یا کسی اور مذہب سے تھے یا ایتھیسٹ تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، جب اسلام قبول کیا تو ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، ان کو اطمینان آیا، اس چیز میں چاشنی محسوس کی، ان کو روحانیت ملی، ان کے مسائل جو بکھرے ہوئے تھے وہ سمٹ گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہم یقین رکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی نہیں رکھتے،
ہمیں یقین ہے بھی کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین نہیں. بڑی عجیب فلسفی ہے ہماری، بڑی عجیب ذہنیت ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے حق کو پہچان لیا نا، ترا اعینہم، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ واقعتاً یہ حق ہے. نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے جب اس نے یہ جان لیا کہ یہ دین حق ہے، برحق ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص فطرتی اور فطرت سلیمہ والا قلب رکھتا ہو نا، تو اس کو جب کوئی حق چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کو وہ قبول کرتا ہے، ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی نجران کے عیسائیوں سے نرمی والا رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کرو. ہمارے ہاں اگر کوئی مسجد میں عیسائی آ جائے تو ہم اس کا کیا حشر کریں گے آپ خوب جانتے ہیں. اور وہ جیسے کہ سری لنکا کا ایک بندہ تھا، اس کے ساتھ معاملہ ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو ایسا جو ایکسٹریمزم ہوتا ہے نا دین کو لے کے، آپ اتنا زیادہ جو ہے نا اس کو سر پہ سوار کر لو اور جو بھی آپ کو نظر آیا آپ کو کہ من سب نبی فقتلوا، اس کو قتل کر دو، اڑا دو. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یہ ریاست کا کام ہے. ہم ان کو شکایت کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ گستاخ رسول ہے، پروو کریں گے عدالت میں جا کے کہ اس نے گستاخی کی ہے. عین موقع پہ آ کے وہ اس چیز کو ڈینائی کر دے تو اس کو پھر بھی سزا نہیں دی جائے گی. عین موقع پہ وہ کہہ دے کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا، اگر مجھ سے کچھ ہو گیا تو مجھ سے غلطی ہوگی، بھائی بابا میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، اس کو پھر بھی سزا نہیں دی جائے گی. یہ قانون ہے ریاست کا، اللہ کا قانون ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی جو فضیلت ہے وہ اللہ سے زیادہ کس کو اور محبوب ہو سکتی ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسے نازیبہ کلمات ادا کر لیتا ہے تو اس سے کنفرم کیا جائے گا کہ واقعتاً اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے یا نہیں. چارلی ہیبڈو فرانس کا جو شخص ہے جو کارٹون شارٹون بناتا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ کے اس نے بڑے غلیظ کارٹون بنائے تھے. تو جب اس پہ ایجنسیوں نے پریشر ڈالا تھا، عین موقع پہ آ کے اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ نہیں یہ میں نے کام نہیں کیا، میری یہ نیت نہیں تھی. حالانکہ اس کی نیت یہ تھی، صاف سمجھ آ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارٹون بنایا ہے، حضور نعوذ باللہ اس نے ایک شکل بنائی ہے، ایک بزرگ ہے، اس کے اوپر سر پہ پگڑی ہے اور ایک بچی ہے جو چھوٹی سی ہے اور واکر میں کھیل رہی ہے، اور وہ بزرگ گندی نظروں سے نعوذ باللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت عائشہ کو دکھایا کہ حضرت عائشہ اتنی چھوٹی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گندی نظریں تھیں. تو اس طرح کے اس نے کارٹون بنائے. تو اب جب اس کو عدالت میں لے کے جایا گیا تو مسلمانوں نے مقدمہ کیا تھا فرانس میں. اس نے عین موقع پہ آ کے پریشرائز ہو کے، ایجنسیاں پڑ گئیں، اس کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے یہ مار ڈالیں گے. تو اس نے عین موقع پہ کہا تھا کہ میں اس چیز سے بری الذمہ ہوں، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں. تو اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی. تو یہ اللہ کا قانون ہے، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، حالانکہ اس نے توبہ نہیں کی، اس کے بعد بھی اس نے یہ کارٹون بنائے، دوبارہ اس پہ مقدمات چلے. اور ابھی تک اس وقت وہ امریکہ میں رہتا ہے اور امریکہ نے اس کو نیشنلٹی دی ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو خاص طور پہ وہ لے لیتے ہیں، جیسے آسیہ ملونہ آپ کی یہاں سے ادھر چلی گئی اور اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. تو اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. ایسے لوگوں کو یہ خود پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، اصل میں وہ کیوں سمجھ پاتے ہیں؟ ان کے دل کی جو زمین ہوتی ہے نا وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے. ان کے دل کی زمین نرم ہوتی ہے، سخت نہیں ہوتے ان کے دل، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک بنجر ہوتی ہے، اس پہ آپ لاکھوں جو ہے نا وہ کاشتکاری کر لیں اور لاکھوں روپے لگا دیں، اس کے اوپر آپ کھاد ڈال لیں، یوریا کی کھاد مہنگی سے مہنگی لا کے ڈال دیں، اگر وہاں پہ وہ زمین بنجر ہے نا، سخت ہے، اس نے ایک اناج کا غلہ بھی پیدا نہیں کرنا. اور اگر کسی کے دل کی جو زمین ہے نا وہ زرخیز ہے، اس پر ایک آیت بھی اگر اثر کر جائے نا تو وہ سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے، صراط مستقیم کو پہچان لیتا ہے. ترا اعینہم، آنکھیں اس کی بہہ پڑتی ہیں، وہ حق کو پہچان جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ قرآن، ہمارے دل سخت ہو گئے، اسی وجہ سے ہم پر قرآن اثر نہیں نہ کرتا. قرآن مجید کی لاکھ آیات پڑھ کے سنا لی جائیں، ہمارے خاص طور پہ نوجوان طبقے کو وہ جو ہے نا وہ ٹیکل نہیں کرتی، بات دماغ پہ نہیں بیٹھتی، دل پہ اثر نہیں کرتی. اگر ان کو صرف ایک گورے کا جو ہے نا وہ مقولہ سنا دیا جائے نا کہ فلاں گورے نے یہ بات کہی ہے، تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا گورے کی بات ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں جا کے پڑھوں گا، اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ آپ کی سٹیٹمنٹ سے بڑی کون سی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ہی اس کو ترجیح نہیں دیتے، ہم ہی اس کو جو ہے نا اس پر یقین نہیں کرتے.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے یہودیوں کے ساتھ اس وجہ سے نرمی برتنے کا حکم دیا تھا کیونکہ وہ دین کو سمجھنا شروع ہو گئے. اگر تھوڑے سے آئے نا تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے کے داخل ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آ جائے گی. متعصب نہ بنیے. اگر آپ نے کسی کو دین کی دعوت دی ہے تو فوراً اس کو یہ نہ کہیے کہ صبح ہی عمل کر اس کے اوپر، یہ تیرے لیے اب لازم ہو گیا. آہستہ 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 اس کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی. آپ نے ایک دفعہ اس کو کہہ دیا، وہ رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچے گا یار آج مجھے ایک شخص نے یہ بات کہی تھی، میرے دل پہ یہ لگی ہے بات، دل پہ اثر کیا ہے، تو وہ مان لے گا اس بات کو اگر وہ فطرت سلیمہ پر ہوگا. آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بھی قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو اگر تم واقعتاً حقیقی ایمان لانے والے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری عادت ہے اور یہ ایک عام شیوا بن چکا ہے. اگر کوئی بھی بندہ تجارت کرنے لگتا ہے آج کل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آن لائن ارننگز اور اس طرح کے کاروبار بڑے چل پڑے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، آپ کر سکتے ہیں، فکس اماؤنٹ اس میں آتی ہے، اتنا پروفٹ ہے، آپ کو لاس نہیں ہوگا پکا پکا، تو آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مجھے کام کر لینا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اس کی کنفرمیشن کے لیے پہلے بات پوچھتے نہیں ہیں علماء سے، یا کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حلال بھی ہے یہ حرام ہے. اور پوچھتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر اس پر کوئی فتویٰ حرام ہونے کا مل گیا، حرمت کا، تو پھر چھوڑنا پڑے گا، اور پتہ چلنے کے بعد اگر کیا تو پھر ڈبل ٹرپل گناہ ملے گا. اس وجہ سے پوچھا ہی نہیں جاتا تاکہ جان چھوٹ جائے اور ہمارا کام چلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو طیبات کو، اور نہ تم جو ہے حرام چیزیں ہیں ان کو طیب سمجھو. دونوں کا ایک کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ، قرآن مجید کی جو تفسیر بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تنبیہ بھی کر دی ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو جو آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کسی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا خود اپنی ذات پر. اللہ کا حکم آئے گا تو پھر ہی وہ حلال یا حرام ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غالباً زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جایا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ آپ کو شہد پلا دیا. اب ایک جانب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ آپ کی محبوب ازواج ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ آگے سے شہد پیش کرتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس زیادہ وقت ٹھہر جاتے، کھانے پینے لگ جاتے، یا ان کے ساتھ جو میاں بیوی کے خلوت کے معاملات ہوتے ہیں یا محبت کی باتیں ہوتی ہیں وہ کرنے بیٹھ جاتے، اور دیر ہو جاتی حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ کے پاس جانے کے لیے. انہوں نے اس چیز کی جاسوسی کی، جاسوسی کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیوں آتے ہیں. جب پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر شہد پیتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں نے منصوبہ بنا لیا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے تو جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے یہ بات کہوں گی، جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے، تاکہ نا کنفرمیشن ہو جائے کہ واقعتاً ہی میرے منہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے اس کی. آپ نے فرمایا اچھا، کلی کی اور اچھی طرح سے مسواک کی، اب بھی آ رہی ہے. حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے مغافیر کی. تو آپ نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، آج کے بعد مجھ پر شہد حرام ہے، میں نہیں یہ شہد کھاؤں گا. ازواج کو جو ہے نا وہ ناگواری محسوس ہوئی اس وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں، ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہوئی ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے کام ہے، حلال کو حرام یا اس کے جو بھی احکام ہیں وہ اللہ کا کام ہے. کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ ہمارا اس میں امر نہیں ہے.
تو لہذا جو چیز حلال ہے اس کا حق دیجئے، جو حرام ہے اس کا حق دیجئے۔ حق دینے سے مراد یہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حلال جو چیز ہے اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس بات کو مان لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ حرام جو چیز ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے بچ جانا، یہ اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت عاجز اور بہت انکساری والے صحابی تھے، بہت نیک تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مسجد میں ہی سویا کرتے تھے، اتنی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اچانک سے ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی ان کی۔ ساری عبادتیں جو تھیں، ایک بار ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا، شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے تو پھر ایک دفعہ جو ہے نا وہ زندگی میں یا تو تبدیلی آتی ہے رائٹ سائڈ پہ، یا پھر بالکل ہی بندہ لیفٹ چلا جاتا ہے۔ نکاح ہو جائے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو یا تو بندہ اور زیادہ عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر بندہ اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ دو کاموں میں سے ایک کام لازمی ہو جاتا ہے اکثر اوقات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو یہ رائٹ سائڈ پہ اتنے زیادہ آ گئے کہ اپنے جو حقوق تھے وہ بھی بھول گئے۔ جو اللہ نے حلال کردہ چیزیں تھیں اور جو حقوق میں سے تھیں ان کا حق ادا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے اتنی عبادت کی، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے اور وصال والے روزے رکھتے، لگاتار 2 3 مہینے روزہ چھوڑتے ہی نہیں، درمیان میں قیام اللیل ساری رات کرتے رہتے، عشاء سے شروع ہوتے ہیں فجر تک لگے رہتے ہیں، بیوی دیکھتی رہتی ہے کہ اب کب ختم ہوگا ان کا قیام۔ اب ایک حلال چیز ہے، اس کا حق ہے۔ ایک دن تنگ آ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، یہ میرا حق ہی ادا نہیں کرتے، میرے بستر کو چھوتے تک نہیں ہیں، اور ساری رات جو ہے وہ عبادات کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا کہ تیرے جسم کے بھی تجھ پر حقوق ہیں اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو ساری رات جو ہے نا وہ عبادت میں نہ لگا رہا کر بلکہ سویا کر، اور تیری ازواج کے بھی تجھ پر حق ہیں، تیری زوجہ کا بھی کوئی حق ہے، اس کا بھی حق ادا کر۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے نزدیک یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر بندے نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، تو جنگلوں میں نکل جاؤ، لمبی لمبی تپسیائیں کرو، اور وہ جیسے بیٹھ جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کا ایسے بنا کے، تو اس طرح کی لمبی لمبی عبادتیں کرو تو پھر ہی تم اللہ کو پا سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ 3 صحابی آئے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کس طرح کی کرتے ہیں، کیا معمولات ہیں آپ کے گھر میں، کون کون سی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے روزہ رکھتے ہیں، ہفتے میں آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ کرتے ہیں، اتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو ان کو یہ بڑی نہ کم لگی عبادات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو کم سمجھا، کم جانا۔ تینوں صحابہ کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، ان کا گناہ نہیں ہے کوئی، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا، میں اتنی عبادت کروں گا، شادی ہی نہیں کرواؤں گا۔ ایک نے کہا کہ میں روزے ہی رکھتا جاؤں گا اور روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کروں گا، قیام اللیل کروں گا، کوئی رات میری قیام سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے ان تینوں کو بلوایا اور کہا کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا جی بالکل، ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم کریں عبادت۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میری طرف نہیں دیکھتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سے زیادہ متقی ہوں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، کیا میری بیویاں نہیں ہیں، کیا میں ان کے حق ادا نہیں کرتا، کیا میری بیٹیاں نہیں ہیں، کیا میرے اہل والے نہیں ہیں، میں تمام کام کرتا ہوں، وفود بھی آتے ہیں میرے پاس، میں جنگیں بھی لڑتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ تو آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ یہ کام نہ کرو، اگر تم یہ کرو گے تو پھر میری طرف دیکھ کے اگر یوم وصال والا روزہ رکھتے ہو تو پھر میں دیکھتا ہوں کہاں تک تم چلتے ہو میرے ساتھ۔ اب بندہ ہر روز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی، آپ وصال کا روزہ رکھتے تھے، یعنی ایک دن آپ نے سحری کی اور پھر اس کے بعد آپ نے افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد آپ نے کچھ بغیر کھائے پیے پھر اس سحری کا جو ہے نا وہ نیت کر لیتے تھے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی 2 دن کا روزہ آپ اکٹھا رکھا کرتے تھے۔ اس کو یوم وصال کہا جاتا ہے، یا صوم داودی بھی کہا جاتا ہے، داود علیہ السلام کا روزہ، وہ ایسے رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا، شوق میں انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے،
مجھے تو اللہ کھلا پلا دیتا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ میری برابری کرنے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر خاص کرم کرتا ہے، اس کھانے پینے کی کیفیت اب کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کیا وہ واقعتاً کوئی کھانے پینے کی کیفیت ہے یا روحانی طور پر اللہ تعالیٰ بھوک نہیں لگنے دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو جو چیز جس کا حق ہے، جتنا حق ہے اتنی ادا کرنی چاہیے، جو حلال ہے اس کو حلال رکھیں، اس کو حرام کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں عموماً ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک مفتی لازمی ہوتا ہے، ہر خاندان میں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ دین مجھے ہی آتا ہے، اور وہ ہر ایک پہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے کہ فلانی آنٹی جو ہے، فلانی جو خالہ ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتی، فلانی بھی ٹھیک نہیں کرتی، اس کی نماز درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ تو ایسے فتوے لگانے سے بہتر یہ کہ پہلے آپ خود دین سیکھیں کہ اصل دین کی روح کیا ہے، اور سمجھانے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا کہ بالکل اٹیک کر دیا جائے، وہ آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئیں، آئندہ نہیں آئیں گی وہ آپ کے گھر رہنے کے لیے، تو اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پہلے خود دین کو سیکھنا چاہیے کہ دین جو ہے وہ تنگی کا نام نہیں ہے، وہ آسانی کا نام ہے۔ لوگوں کو وسعت دیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ اصل میں دین میں اتنی زیادہ نرمی ہے، اتنی نرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرنے پہ آئے تو اگر کسی نے بغیر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ اس شخص کے برابر ہی اس کو اجر دے سکتا ہے جس نے بالکل پرفیکٹ نماز پڑھی ہے۔ یہ تو اللہ پہ ہے نا، اللہ اس کا عمل کیسے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات کے معاملات ہیں، اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے سختی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ شراب کی حرمت کے بارے میں، اور میسر کے بارے میں، انصاب کے بارے میں، ازلام کے بارے میں۔ یہ پہلا وہ حکم ہے جو شراب کے متعلق نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ باز آ جاؤ اس بات سے، پھر آہستہ آہستہ یہ حرمت کی طرف گئی ہے شراب، اور یہ فرما دیا ہے کہ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطان، یہ چاروں جو کام ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا اور انصاب، انصاب سے مراد یہ ہے آستھانے، یعنی آستھانوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو قبروں کو اور مزین کر کے ان کے باہر ایک پتھر لگایا ہوتا ہے، اس کے اوپر چراغ جلایا ہوتا ہے، دیوا لگا کے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہوتے ہیں، کاروبار چمکایا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، نہ کرو اور نہ اس کی معاونت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی پر لوگوں کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر لوگوں کی مدد نہ کرو۔ کوئی ایک گناہ ہو رہا ہے، تم ساتھ مل گئے ہو، شامل ہو گئے ہو، اس کو سپورٹ کر رہے ہو، اس کو فنڈ پرووائڈ کر رہے ہو تاکہ وہ اور زیادہ بڑھ جائیں، درباروں اور مزاروں کو اور ان کبوں والوں کو ان میں جا کے تم پیسے ڈال رہے ہو تاکہ یہ اور ان کو شہ آئے اور یہ اور دین کو خراب کریں، تو ایسے کام میں تم ملوث نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کی جو ہے نا وہ ان لوگوں کی دل آزاری کرو تاکہ یہ اس کام سے باز آ جائیں، اس کام سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ازلام اور انصاب سے باز رہو، یہ رجس من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کے اعمال میں سے اعمال ہیں۔ ازلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پانسے کے تیر عموماً عربوں کے ہاں استعمال کیے جاتے تھے، قسمت جیسے ہمارے ہاں قسمت آزمائی کرتے نا، اس طرح۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ ازلام بھی تم نہ کرو، قسمت آزمائی نہ کرو۔ عربوں کے ہاں یہ معمول ہوتا تھا، جب بھی انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا وہ پانسے کے تیر نکالتے جس پر یس اور نو لکھا ہوتا، تو وہ پھینکتے تھے، اگر یس آئے تو پھر اس کام کو کرتے تھے، نو آئے تو پھر اس سے باز آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرما دیا کہ یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اس سے باز آ جاؤ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ عموماً جو ہے ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی گھر نیا بنائے اور ہنڈیا وہاں پہ نہ لٹکائے تو اس کا گھر جو ہے وہ اس میں برکت نہیں رہتی، یا کوئی گاڑی لیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جوتا لٹکا دیتا ہے چھوٹا سا تاکہ اس کی نظر جو ہے وہ اتر جائے یا اس کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، وہ اشیاء کہ ایویں ہی سوال نہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ سے خاص طور پہ یہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو سوال بڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سوال کسی ایسی چیز کے بارے میں کرو گے کہ جس کے بارے میں اللہ خاموش تھا، اللہ بھولا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ شریعت کی کیا معاملات ہے، اس نے تمہاری آسانی کے لیے اس بات کو ریویل نہیں کیا تھا، سامنے نہیں لایا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ جب تم اس کے بارے میں سوال کر لیتے ہو پھر اللہ کو حکم نازل کرنا پڑتا ہے، تم قید ہو جاتے ہو، پھر تم کرتے نہیں ہو، جیسا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، پہلے سوال کر لیتے ہیں ثم پھر کافرین ہو جاتے۔
ثم اصبحوا بها کافرین، صبح اٹھتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، یعنی اس کام کا انکار کر دیتے ہیں۔ پہلے سوال خود کر کے آتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی کیجئے کہ ہم کیا کریں۔ جب بتا دیا جاتا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے بھی منع فرمایا ہے۔ پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے معاملات کو ذکر کیا ہے، جیسے پیچھے توحید چل رہی ہے، اب رسالت کا مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، لوگ ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ اذ قال الحواریون، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل مائدۃ من السماء، کیا ہمارا رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، کیا ہمارا رب آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتار سکتا ہے؟ یستطیع کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، کیا اللہ میں استطاعت ہے؟ کیا اللہ اتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ دسترخوان اتار دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اللہ تمہارے لیے آزمائش کے لیے حاضر نہیں ہے، تم اللہ کی آزمائش نہیں لے رہے کہ تم اللہ سے مطالبہ کرنا شروع کر دو کہ اگر اللہ ہے تو ہمارے لیے یہ کام کر کے دکھائے۔ تم اللہ کی آزمائش کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ کریٹر سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ اے آئی کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی روبوٹ بنا دیتے ہیں اور روبوٹ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے مجھ میں یہ فنکشن کیوں نہیں بنایا، یا آپ نے مجھ میں یہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں لگائی، فلانی چپ کیوں نہیں لگائی، وہ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ کریٹر آپ ہیں۔ آپ اسے کہیں گے بھائی میں نے تجھے بنایا، تیرا تو وجود ہی نہیں تھا، تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا، تو تجھ پر تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے وجود بخشا ہے، تو تو زیرو تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بنایا، انسان کا سوال بنتا ہی نہیں ہے اللہ کی ذات سے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ اللہ نے انسان پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو عدم سے وجود دیا ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا، اس کی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریین کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو کہو قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر واقعتاً ایمان رکھتے ہو تو پھر اس سے مطالبات نہ کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین کرو۔ ہاں اللہ کا قانون ہے، اللہ دکھا دے گا تمہیں دسترخوان اتار کے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبات ہوئے نا کہ آپ احد پہاڑ سونے کا بنا کے دکھائیں، اپنے اللہ سے کہیں کہ احد پہاڑ سونے کا بنا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارا قانون ہے، سن لو اس قانون کو، ہم یہ کر دیتے ہیں تمہارے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر جب قال اللہ انی منزلها علیکم، جب میں اس کو اتار دوں گا دسترخوان کو، فمن یکفر بعد منکم، اگر پھر تم میں سے کسی ایک نے بھی انکار کیا نا، فانی اعذبہ عذابا شدیدا، پھر میں تم پر ایک شدید عذاب لے کے آؤں گا۔ لا اعذبہ احدا من العالمین، تمہارے پچھلی نسلوں میں ایسا عذاب کسی تمہارے دادے پردادے نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ایسا عذاب لے کے آؤں گا، پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اگر تم اپنے مطالبات رکھتے ہو نا تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے۔ اور یہی بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ آتا وہ بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم مان لیتے اس بات کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا فرشتہ آتا ہے نا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فرشتہ بھیجنے میں، جب ہمارا فرشتہ آتا ہے نا، ہمارا قانون یہ ہے کہ جب وہ فرشتہ آ کے دکھا دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو پھر وہ ساتھ عذاب لے کے آتا ہے، اکیلا فرشتہ نہیں آتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا نا فرشتہ، اور اس نے پھر عذاب بھی دیا ہے، عذاب سے دوچار کیا، پلٹا پلٹا کے مارے۔ پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، ایمان تو اسی چیز کا نام ہے، بن دیکھے اللہ کی ذات پہ ایمان لینا، ایمان لے آنا، مان لینا۔ جب دکھا دیا کہ یہ خدا ہے، یہ اس کے فرشتے ہیں، یہ اس کی ساری تدبیریں ہیں، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے، تم جانتے ہو کہ سب سے بہترین سب سے بہترین ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کن لوگوں کا سب سے بہترین ایمان ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول انبیاء کا، ظاہر سی بات ہے، انبیاء اللہ کی جانب اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، ان کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے، بہترین ان کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کا ایمان بہترین نہیں ہے سب سے۔ کہا پھر فرشتوں کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کو تو کچھ مکاشفات کروائے جاتے ہیں، دکھایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ، جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا پھر فرشتوں کا ہوگا؟ کہا نہیں، فرشتوں تو وہ سارے معاملات اوپر دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے۔
وہ تو خود کر رہے ہیں اللہ کی حکم کے ساتھ، اذن کے ساتھ، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلانا کام کر دو، فلانا کام کر دو، وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہیں، ان کا ایمان کیسے نہیں ہوگا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا چل رہا ہے۔ تو پوچھا پھر کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی کے جو میرے بعد آئیں گے، یجدون فی کتاب اللہ، وہ میرا ذکر اللہ کی کتاب میں پائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے، ان کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، بھائی ہو، لیکن ان کا جو ایمان ہے نا، اس ایمان کی کیا عبادت، وہ ہم لوگ ہیں خدا کے بندو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس قرآن میں پڑھ کے، ان کی تعلیمات کو جان کے ان کے اوپر ایمان لائے، اسی وجہ سے ہماری فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے جو انبیاء کو دی تھی پہلے، کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو انبیاء کا کام تھا، توحید کا کام، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تبلیغ کا کام، اپنے اہل والوں کی اصلاح کا کام، معاشرتی اصلاح کا کام، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا کام ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور اللہ نے ہمیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے اس دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ پھر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا قصہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ ان سے بھی یہ مطالبات کیے گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، ان میں سے جو ہے لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، کیونکہ مصر میں جادو بڑا چلتا تھا۔ فرعونیوں نے کہا کہ یہ جو عصا اپنا پھینک کر بنا رہا ہے نا ایک اژدہا، تو یہ تو کوئی جادو کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایتھیزم کو ماننے والے ہیں، ایتھیسٹ، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا بندہ تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جو اویس اقبال ہے، بڑا معروف ہے یوٹیوبر، ایتھیسٹ ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ اگر میں اللہ سے یہ مطالبہ کروں کہ مجھے کوئی چیز دکھاؤ اور میں اس پر ایمان لے آؤں، تو مجھے اللہ نہیں دکھاتا، مجھے اللہ کمتر سمجھتا ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کوئی چیز دکھاتا کہ میں ایمان لاؤں، تو اللہ نے اس کو تو دکھا دیا، ابراہیم میں اور مجھ میں فرق کر لیا نا، تیری اوقات کیا ہے، کہاں ابراہیم اور کہاں تو؟ اللہ رب العالمین کی ذات نے انبیاء کو اس وجہ سے یہ چیزیں دکھائی ہیں تاکہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب ہو جائے۔ اب وہ لوگوں کو تبلیغ کریں گے، بتائیں گے لوگوں کو، تاکہ ان کا امتحان لیا جائے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے انسان کو، چیک ان کو کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان ہی بھیجنا تھا نا کوئی۔ اگر فرشتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر فرشتے یہاں زمین پہ بستے ہوتے تو ہم ان کے لیے نبی کوئی فرشتہ بھیجتے، اور جب انسان رہتے ہیں تو ہم نے انسان اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ بشری تقاضوں کو سمجھے کہ ان لوگوں نے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، انہوں نے پہننا بھی ہوتا ہے، ان کے معاشی معاملات بھی ہیں، گھریلو معاملات بھی ہیں، تاکہ نبی سمجھ سکے۔ اس وجہ سے تو ہم نے انسان کو بھیجا ہے۔ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو یہ کہتے کہ انہوں کی پتہ ساڈے معاملات کی، نہیں تو فرشتہ نہ آئے کھاوے نہ پیوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو انسانوں میں انسان بھیجا ہے نا، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ بھی ہماری جیسا ہی انسان ہے۔ لیکن عجیب فلسفہ تھا، لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں آ کے بتائے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پیچھے رہ کیا گیا تھا؟ آزمائش تو ختم ہو گئی۔ آزمائش پھر کس چیز کا نام ہے؟ آزمائش تو ختم ہو گئی یہاں آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اور اصل ایمان ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اعمال والے وہ ہیں کہ جو مجھے اللہ کی کتاب میں پا کر پھر اس پر عمل کریں گے اور پھر میری تعلیمات پر عمل کریں گے۔ استخارے کا عمل سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، ویسے تو یہ کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ عشاء کی نماز، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ حاجت کی ادا کی جائے، یعنی جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے دل میں سوچ لینا ہے کہ میں اس وجہ سے یہ 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں اپنی اس حاجت کے لیے۔ 2 رکعت نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور پھر اللہ کی وحدانیت والی اور توحید والی آیات کی ان دونوں رکعتوں میں تلاوت کرے۔ خاص طور پر قل هو اللہ احد جو ہے یہ اس اپنی تلاوت کے آخر میں لازمی ملا لے۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا، اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن صحابہ کا یہ عمل ہے کہ وہ قل هو اللہ احد استخارے کی دعا کے جو کرتے تھے، استخارے کے 2 نفل پڑھتے تھے، ان میں آخر میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے
کہ جب آپ نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا مکمل پڑھ لی ہے، اس کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ مکمل جو دعا ہے استخارے کی، یہ پڑھی جائے اور دل میں نیت یہ ہو کہ میں کس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں. اور پھر جہاں ان ھذا الامر کے الفاظ آتے ہیں اس جگہ پر اپنے اس امر کو، اگر اس کی عربی آپ کو نہیں آتی تو پھر سوچ لے، ان ھذا الامر کہہ کر دل میں سوچ لے کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں. اگر آپ کو اس کام کی عربی آتی ہے یا کسی سے پوچھ لیں کہ اس کام کی عربی کیا بنے گی، تو پھر اس لفظ کو وہاں پہ ایڈ کر دیں، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کو مکمل کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے دائیں جانب کروٹ لے کے سو جائیں. اب عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد لازمی خواب آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ کسی کو خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اور اس میں یہ اللہ کا امر ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت متقی ہو تو اس کو ہی خواب آتا ہے، گناہ گاروں کو بھی خواب آ جاتا ہے. تو یہ اللہ پر ہے، اللہ کی ذات جس بندے کی جیسے رہنمائی کرنا چاہیں. اصل میں استخارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نیت کرتا ہے تو یہ ایک طرح کا اللہ سے مشورہ ہوتا ہے. جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے کسی سیانے بندے سے مشورہ کرتا ہے نا، تو اللہ سے یہ مشورہ ہے ایک طرح کا، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ تدبیریں کرنے والا ہے معاملات کی. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں اس معاملے میں. یعنی وہ کسی نتیجے کی طرف چلا جاتا ہے کام، وہ اٹکتا نہیں ہے، وہ اٹکا نہیں رہتا کام، بلکہ وہ کسی نتیجے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور بندے کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں استخارہ سینٹر کھولے گئے ہیں، آج کل بڑا کاروبار چلا ہوا ہے. فون کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا ہم نے نکاح کرنا ہے، ہم لوگوں کو پہچان رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، تو آپ ہمارے لیے نیک آدمی، آپ ہمارے لیے استخارہ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک بکرا دیں یا پھر ہمارے جائز کیش نمبر پہ 10,000 بھیج دیں. تو یہ جتنے بھی کاروبار ہیں اس طرح کا معاملہ بالکل بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استخارہ بندے کو خود کرنا چاہیے. اگر کسی کا نکاح ہے تو وہ خود جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، یا کوئی خاتون ہیں ان کا جس بھائی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ اس کے متعلق استخارہ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ نکاح کے معاملے میں والدین کو یہ چاہیے کہ وہ خود استخارہ کریں اپنے بچے کے لیے. جب وہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں بچے یا بچی کا، تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ استخارہ کریں کہ ہم جہاں رشتہ طے کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی جو ہے نا وہ رہنمائی کر دیتے ہیں اس بندے کی جو بھی استخارہ کرتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمارے کچھ خاندان میں خواتین ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پر، وہ جب بھی استخارہ کرتی ہیں خواب آ جاتا ہے، جب بھی کرتی ہیں تو خواب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوا کہ خاتون تھیں، ان کو خواب آیا رات کے وقت کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور باہر جو ہے وہ بائک کھڑی ہے اور اس کو چور چابی لگا رہا ہے. تو اٹھی ہیں اور اپنے بیٹے کو کہا کہ باہر دیکھ کے آؤ، دروازہ کھلا تو نہیں ہوا. ویسا ہی تھا بالکل، باہر چور چابی لگا رہا تھا. ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے استخارے کے ذریعے سے. یہ ایک سنت عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی بندہ استخارہ کر رہا ہے نا تو اس کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو یا تو اس کی مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، بندہ کسی سوچ میں گم ہے، یوں میں بیٹھا ہوا ہوں اور ارد گرد کوئی بندے بیٹھے ہیں میرے اور وہ باتیں کر رہے ہیں، اور باتوں میں وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہ جو کام چل رہا تھا اس کے متعلق پوری فٹ آتی تھی اور میں بالکل چونک جاتا ہوں کہ ہاں یہی بات تو میں تلاش کر رہا تھا، اسی وجہ سے تو میں استخارہ کر رہا تھا. تو جب وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، کوئی بندہ بیٹھا بیٹھا ایسی بات کر دیتا ہے، بندے کو حل مل جاتا ہے. تو وہ جو حل ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک اشارہ ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے اشارے ہوتے ہیں، بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بندے کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا، اس نے آنکھوں سے دیکھا، اس کو سمجھ آ گئی کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اشارے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے استخارہ کرنے کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ بندہ اس معاملے میں مشورہ کرتا رہے دوسرے لوگوں سے بھی، تاکہ بندے کا کسی ایک جانب رجحان بڑھ جائے. جب وہ مشورہ نہیں کرے گا نا، اسی سے بھی نہیں پوچھے گا اس معاملے میں، تو پھر وہ جو ہے نا ادھر ہی اٹکا رہے گا. اس کو چاہیے کہ اس معاملے میں تگ و دو کرے. جب جتنی تگ و دو کرے گا، من جدہ وجدہ، جو بھی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے. تو یہ عربی کا مقولہ ہے. تو جب بھی آپ کوشش کریں گے کسی معاملے میں تو آپ کو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. خود بخود معاملات اسی جانب جانا شروع ہو جائیں گے. جی
استخارے کے بعد سونا لازمی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ عشاء کے بعد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ سوئیں گے، اور جب سو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دیں۔ ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن استخارہ کرنا چاہیے اور 3 دن کے بعد چھوڑ دینا چاہیے۔ استخارے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کتنے بھی دن کر سکتے ہیں، چاہے آپ 2-3 مہینے کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ 3 دن، 7 دن، 5 دن یا طاق کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ جفت بھی کر سکتے ہیں، کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، لمبے عرصے تک بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ جو ہے یہ ایک استحبابی امر ہے، یہ فرض نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ کوئی اس پر لازم نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے جو ہے نا وہ گناہوں کی معافی مانگے، معافی مانگ کر یہ وعدہ کرے اللہ سے کہ آج کے بعد میں نماز پڑھوں گا، یا اللہ تو میری اس کام میں رہنمائی کر، تو انشاءاللہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جو پچھلی نمازیں ہیں، اور وہ جب کوشش کرے گا کہ آئندہ میں پڑھوں تو کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکل آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔